جناب محمود خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں اپوزیشن کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پورے بجٹ کو تحمل سے سنا. انہوں نے اپنے ریمارکس اس پہ دیے, کچھ تنقید انہوں نے کی اور ہم نے اس سے کچھ سیکھا, تو وہ ہم بجٹ میں ایڈ کرا دیں گے. اور میں اپنی گورنمنٹ کے جو بینچز ہے, میری کیبنٹ ہے, میرے ممبران ہے, میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ کو فائنل کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کیا. جناب اسپیکر, جو بجٹ آج ہم نے پاس کیا, میں آپ کا بھی مشکور ہوں, اور ساتھ جو میرے میڈیا کے دوست ہیں جو گیلری میں بیٹھے ہوئے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو ہسٹوریکل بجٹ اس دفعہ خیبر پختونخوا کے تاریخ میں جو ہم نے پیش کیا, اس سے پہلے یہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکا. پچھلے 5 سال خیبر پختونخوا کی حکومت رہی, پی ٹی آئی کی حکومت رہی خیبر پختونخوا میں, اور اس میں کیبنٹ منسٹر تھا, اور اب یہ میرا 3را سال ہے جو آج ہم نے بجٹ پیش کیا. تو یہ ایک غریب پرور, عوام دوست اور تاریخ ساز بجٹ ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی تقدیر بدلے گی یہ بجٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں فائنانس منسٹر, ان کی ٹیم کا, پی این ڈی جو شاہب علی شاہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, میرا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے, جس طرح انہوں نے اس میں کام کیا, اور پورے کیبنٹ نے جس طرح سارے ڈپارٹمنٹس نے مل کے اس بجٹ کو کمپلیٹ کیا, تو میں سب کا مشکور اور ان کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, بجٹ پہ تفصیلاً بات تیمور جگڑا نے پہلے دن سے کی. جب وہ بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس نے سارے فگرز اور جتنی ہماری اچیومنٹس ہے, جو آگے 2 سال کا پلان ہے, جو پچھلے 3 سال میں ہم نے اچیو کیا تھا, اس نے تفصیلاً اس پہ بات کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں کچھ باتیں میرے دل میں ہے, وہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اور یہاں پر اپوزیشن بینچز کے دوستوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو جب ہم حکومت میں آئے تو میرے حکومت کو کافی چیلنجز درپیش تھی. ایک تو فاٹا مرجر تھا, ایکس فاٹا مرجر, جو ایسے علاقے ہمارے حوالے ہونے تھے جو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے تھے, جہاں پر ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب کو پتہ تھی, جہاں پر ڈیولپمنٹل جو بجٹ تھا اس کا کچھ اتا پتہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کدھر یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ جس چیلنج کو ہم نے قبول کیا, اور میری ٹیم نے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں انہوں نے ہمیں سپورٹ دیا, آپ سب کے سپورٹ شامل تھی, تو الحمدللہ آج وہ فاٹا نہیں ہے, وہ سابقہ فاٹا ہے اور مرج ڈسٹرکٹ ہے, خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, اور الحمدللہ ان کے نمائندے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں. ان کے لیویز خاصادار کا مسئلہ ہو, ان کے الیکشن کا کنڈکٹ کروانے کا مسئلہ تھا, وہاں پر سارے اداروں کو مرج کرنا تھا, جوڈیشری کو ادھر بھجوانا تھا, پولیس کو وہاں پر پولیس کا قانون وہاں پر امپلیمنٹیشن اس کی کروانی تھی. تو الحمدللہ فاٹا مرج ہو چکا ہے, اور آج یہاں ان کے نمائندے اپنے فاٹا کے حوالے سے کیٹیگوریکلی اور اوپنلی بات کر سکتے ہیں. تو یہ میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے مختلف وباتی, اگر آپ ڈینگی کو دیکھ لیں, پھر جب مجھے حکومت ملی پولیو کا یہ حال تھا کہ خیبر پختونخوا میں 153 کیسز تھے, جو پولیو کہ ہم نے ڈرائیو کرنے تھے اس میں بہت سے مشکلات تھی. آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی تھی. اس کے بعد پھر
لوکسٹ جو ٹڈی دل جو آیا اور اس کے بعد کووڈ-19، تو جس طرح ہم نے ان چیلنجز کو اپرچونٹی میں تبدیل کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس میں اللہ کی مدد شامل تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے کارنامے ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں ایک اللہ کی مدد شامل تھی. اور جس طرح ہم نے اس میں ڈیلیور کیا، جس طرح ہم نے ان کا مقابلہ کیا، مقابلہ میں بھی نہیں کہوں گا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو اللہ نے ہماری مدد کی اور جس طریقے سے ہم اس سے نکل آئے. آپ کووڈ-19 کو دیکھ لے، اٹھا لے، تو آپ نے ہمسایہ ملک انڈیا کے حالات دیکھ لے، آپ پورے امریکہ کے حالات دیکھ لے، جتنے بھی بڑے ملک تھے ان کے اکانومی کے حالات دیکھ لے. لیکن آج الحمدللہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 4% تک پہنچ چکی ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت. تو میں سب کا اس پہ سب لوگوں کا، جتنے بھی ہمارے کامرس کے لوگ تھے، جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے، جتنے بھی پرائیویٹ سکولز کے لوگ تھے، ان سب کا میں مشکور ہوں. میڈیا کے دوستوں کا جنہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا، تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، اس کے بعد یہاں پر میرے دوستوں نے کچھ بات کی. بات تو انہوں نے کافی کی، کیونکہ انہوں نے آج مجھے بٹھا کے میں نے ان کو سن کے، تو جو مین پوائنٹس ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور جو صوبائی خود مختاری کے معاملات ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ جب انشاءاللہ آپ کی ضرورت پڑے گی تو ضرور انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں انوالو کریں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ جو میرا پرائم منسٹر ہے عمران خان، اس کو پتہ ہے اس کو خیبر پختونخوا سب سے زیادہ عزیز صوبہ ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معاملات ہم ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ٹیک اپ کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں سے جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی گئی، اب یہ 7 سینسس جو CCI نے اس کو انڈورس کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم فائل موو کریں گے اور NFC ایوارڈ کو ہم اپڈیٹ کریں گے. انشاءاللہ جو ہمارا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا. اس کے علاوہ جو NHP کے حوالے سے بات کی گئی، NHP کا 3 بلین پر منتھ جو بڑے عجیب سی صورت میں ہمیں ملتا تھا، وابڈا کو قرضے، اور پھر اس کو تیمور کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اس کے اگینسٹ فائٹ کرتے رہے. تو الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ مان لی. انشاءاللہ 3 بلین پر منتھ جس طرح آئل اینڈ گیس کی ریسیٹس ہمیں ملتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں ان کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو بقائے جات تھے، فیڈرل کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. انشاءاللہ 1-2 مہینے میں ہمیں کافی اچھے ہینڈسم اماؤنٹ ہمیں مل جائے گا، جو ہمیں ضرورت بھی ہے. ہمارے ترقی میں وہ ڈیولپمنٹل میں اس میں کردار ادا کرے گا. تو انشاءاللہ وہ بھی انہوں نے پرومس کیا 1-2 مہینے میں وہ جو بقایا جات ہے وہ ہمیں مل جائے گی. باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہاں پر میرے میڈیا کے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، اکثر AGN قاضی فارمولہ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ وہ مجھ سے بات بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سب کے نالج میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ کی سب کمیٹی بن گئی ہے، اور اس کو وہ تھورلی اس پہ ایکسرسائز کر کے انشاءاللہ یہ جو AGN قاضی فارمولہ ہے یہ ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ ضرور مانے گی انشاءاللہ. یہاں پر ایکس فاٹا فنڈز کے حوالے سے بات کی. جناب اسپیکر، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ 24 ارب سے اب ہم 60 ارب پہ چلے گئے. حالانکہ اس کے باوجود کہ 3% کا جو وعدہ کیا تھا NFC شیئرز کے حوالے سے، باقی صوبے وہ ہمیں نہیں دے رہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا حصہ اس میں ڈال رہے. یہ ہمارے بھائی ہے، یہ کدھر جائیں گے؟ ہم نے اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا، تو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو ضرور سپورٹ کریں گے. اور یہ ان سے ہماری بات چیت جاری ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو باقی صوبوں کے پاس ہمارے بقائے جات ہے ایکس فاٹا کے لیے، تو انشاءاللہ وہ ضرور ہم سے لیں گے. لیکن یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان کی جو فاٹا کی ترقی کے حوالے سے ڈیولپمنٹل فنڈز تھے وہ اب 24 سے 60 ارب روپے پہ چلے گئے. تو یہ بھی جو وعدے تھے اس پہ ہم انشاءاللہ آن ٹریک ہے. اس کے علاوہ اس دن نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی جو بن رہی تھی 2021، میرے خیال میں اس پہ تیمور نے بات کی تھی، لیکن اس میں ہائیڈرو کو ہم نے وہ کور کر لیا، کیونکہ ہمارے پاس ہائیڈرو پوٹینشل ہے.
اگر ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو ہائیڈرو ایک یہ پوٹینشیل ہے, چیپسٹ انرجی ہے, کلین اینڈ گرین انرجی ہے, وہ صرف خیبر پختونخوا میں اویلیبل ہے. تو اس کو ہم نے سیکیور کر دیا اور پالیسی میں سب کچھ انہوں نے ہمارا مان لیا. تو آپ بے فکر ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ کا چیف منسٹر اور آپ کی کیبنٹ اور آپ کی حکومت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی یہاں پر. جناب اسپیکر, پھر میں آتا ہوں سی پیک پہ. پچھلی گورنمنٹ میں چونکہ یہاں پر صوبائی حکومت ہماری تھی, پی ٹی آئی کی, اور مرکز میں اپوزیشن کی حکومت تھی ہماری, تو صرف ایک ہی جو میرے خیال میں حق لاڈیا خان کا ایک پورشن جو پتہ نہیں وہ ادھر سے پنجاب میں سے ہو کے وہ صرف ڈائریکٹ اس پہ چھوٹا سا حصہ اس کا حق لاڈیا خان اس کو صرف سی پیک میں ڈال دیا تھا. اور اس وقت اس کو میرے خیال میں مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس میں ڈال دیا تھا. لیکن اس دفعہ ہم نے جو ہماری 3 بڑے پروجیکٹس ہیں وہ جیسے سی کے منٹس میں آ گئے ہیں. ایک پشاور ٹو ڈی خان ایکسپریس وے, ایک دیر ایکسپریس وے, اور جو اس صوبے کا سب سے میگا پروجیکٹ ہوگا جو ضرورت بھی ہے, جو آپ کے فوڈ سیکیورٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے, سی آر بی سی لیفٹ کینال, وہ بھی اس میں آ گئے ہیں, اس میں ریفلیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, ان کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر, یہاں پر بہت سی باتیں کی گئی. پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات ہو گئی, پھر خوشدل خان صاحب نے تحصیلز کے حوالے سے بات کی, پھر جو نثار گر صاحب سے انہوں نے آئل ریفائنری کے حوالے سے بات کی. بہت سے باتیں انہوں نے یہاں پر میرے ساتھ یہ سارے وہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم آن ٹریک ہیں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے جو ہمیں پوائنٹس دیے, جو آپ نے نکتے اٹھائے, تو انشاءاللہ اس کو ہم ضرور حل کریں گے آپ کے لیے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر, خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جنہوں نے گڈ گورننس اسٹریٹجی دی تھی. 39 پوائنٹس بھی تھی, لیکن اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا. جو اس میں موٹے چیزیں ہیں, ایک تو اگر آپ دیکھ لیں تو پرائم منسٹر صاحب کے پورٹل پہ اور پھر جو صوبائی پورٹل ہے اس پہ جتنی بھی کمپلینٹس ہے تو اس کی سیٹسفیکشن لیول خیبر پختونخوا کا پاکستان میں دوسرے صوبے سے سب سے آگے 52% ہے. تو یہ بھی میرے پروونشل جتنے بھی ادارے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بر وقت لوگوں کے کمپلینٹ سن کے ان کو جواب دے دیتے, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین کے پی, جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان, تو ادھر میرا ویژن ہے کلین اینڈ گرین کے پی. اس پہ آلریڈی ہم لگے ہوئے ہیں, جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ پلانٹیشن کر رہی ہے, اور جو صفائی کے لیے جتنی بھی ٹی ایم ایز ہے اور ڈبلیو ایس ایس پیز ہے ان کو ہم نے آلریڈی اس بجٹ میں کافی رقم ان کے لیے رکھی ہوئی. تو انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں آپ اور بھی فرق دیکھ لیں گے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جو سب سے کلین اینڈ گرین نظر آئے گا انشاءاللہ. میں پہلے سے ہم نے آلریڈی پلاسٹک بیگ پہ وہ بین لگایا ہوا ہے, کچھ علاقوں میں ہے کچھ علاقوں میں نہیں ہے. تو میں کیٹیگوریکلی آج سے اعلان کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کہیں بھی پلاسٹک بیگ مجھے نظر نہ آئے. ایگریکلچر ریفارمز کے حوالے سے بات کی گئی, وہ آلریڈی تیمور نے اس کو آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ 7 لاکھ زمینداروں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی آفات ہے وہ سوات میں بھی, دیر میں بھی, مردان میں بھی, جتنے علاقوں میں آئی ہے, تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے. میں سارے ڈی سی حضرات سے کہتا ہوں کہ وہ اس پہ ایک رپورٹ مرتب کر کے مجھے بھجوائے, جو بھی صوبائی حکومت سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کے لیے اپنے ذمہ داروں کے لیے ضرور کریں گے. جناب اسپیکر, پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں جو پٹواری بھرتی ہوگا وہ ایٹا کے ذریعے ہوگا, اور اس میں پی ایچ ڈیز کے لوگ بچے جوان آ رہے ہیں اس میں سے. اور پہلا صوبہ ہے کہ اس میں وومن پٹواری آئیں گے, یہ پہلا صوبہ ہوگا. جو ہم نے ٹیکس ریفارمز کی تھی, جو گڈ گورننس اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھا, اس میں الحمدللہ ہم اپنے ریونیو کو 31 بلین سے جو سال ختم ہو رہا ہے 52 بلین پہ گئے تھے, اور الحمدللہ کووڈ کے باوجود, ان سخت حالات کے باوجود ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا الحمدللہ. تو میں فائنانس اور ان کی ٹیم کو اور جتنی بھی ادارے اس میں شامل تھے, وہ ایکسائز ہو, ریونیو ہو, کے پی آر اے ہو, جتنی بھی
ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح بھرپور پرفارم کیا. اور اس دفعہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ 75 بلین ہے, جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچیو کریں تاکہ صوبے کے اپنے ریسرچ بھی بہتر ہو سکے. اور یہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا, ریفارمز کر کے یہ ہم اچیو کر گئے. اس کے علاوہ پہلا صوبہ ہے کہ اس نے پروونشل واٹر اتھارٹی بنا دی, جو ہم اپنے جو ہمارا پانی کا حصہ پانی ہے جو اس کے مطابق اس ایکٹ کے مطابق پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کرائیں گے انشاءاللہ صوبے کے اندر. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلے جائیں. انشاءاللہ بجٹ کے بعد یہ پہلا صوبہ ہوگا کہ ای سمری ہم آلریڈی امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ساری سمری تھرو ڈیجیٹائزیشن ہوگی انشاءاللہ, آئی ٹی کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے اسمبلی کو کیا, پروونشل اسمبلی کو, تو انشاءاللہ ہم کیبنٹ کو بھی ایک ای کیبنٹ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی جلد ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو, ہورڈنگ کے خلاف کارروائیاں, یہ اس میں سب شامل ہے. یہاں پر میرے ایک دوست نے بات کی, شاید میرے خیال میں خوشدل خان صاحب نے بات کی کہ او پی ایس میں اپنے لوگوں کو خاص کر یہ ورکس ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا ہے. تو ہم نے پہلی دفعہ ریسٹرکشن کی, تو چونکہ ہمارے پاس پوسٹیں بڑھ گئی ہے اور چونکہ ضرورت ہے, کیونکہ ایسیز چیف انجینئرس کے پوزیشن پہ چلے گئے اور جو ایکسینس تھے وہ ایسیز کی پوزیشن پہ چلے گئے, جو نیچے لوگ اس طرح ایک کو ہم نے آن پیسکیل میں اس لیے اپ گریڈ کیا. لیکن پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انشاءاللہ 3-4 مہینوں میں ہمارے اور لوگ آ جائیں گے, تو یہ جو اس میں مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کور کر لیں گے, تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ٹرینڈنگ پہ میرے خیال میں بابک صاحب نے بات کی. بابک صاحب اس طرح ہے کہ جو گورننس ہے اس میں ای ٹرینڈنگ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, اور یہ پچھلے گورنمنٹ میں ہم نے کیا تھا, ہم نے کوشش کی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کس طریقے سے ٹیکے لوگوں کو ملتے تھے. ہم نے کوشش کی کہ اس چیز سے ہم نکل جائے تاکہ پولیٹیکل لوگوں پر یہ چیز نہ آئے. اس کے لیے ہم نے ای ٹریڈنگ کا وہ نظام رائج کیا. اس کے بعد پھر ہم ای بلنگ, اب ہم ای ورک آرڈر پہ چلے گئے. تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس نظام کو ہم ریورس کر دیں. البتہ کوشش کریں گے کہ اس کو اور بھی ریفائن کر دیں, اس کو بھی اور بھی امپروو کر دیں, تاکہ لوگوں کا پیسہ جو پبلک منی ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے لگا سکے. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پبلک منی پبلک پہ ہی لگے گی انشاءاللہ, اور بالکل شفافیت سے لگے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ پہلا صوبہ ہے کہ یہاں پر لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ سینٹرل اتھارٹی ایکٹ ہم نے کیبنٹ میں پیش کر دیا ہے, وہ اس کی اپروول ہو چکے, انشاءاللہ اسمبلی سے پاس کروائیں گے. جہاں پر ہماری ایگریکلچر لینڈ ختم ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کو بغیر پوچھے بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. اور جو انلیگل کالونیز ہے ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بنا دیں گے, کیونکہ پلاٹ تو عام لوگ لے چکے ہیں اور آلریڈی لوگ گھر بھی بنا چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایک سائڈ پہ کر کے, لیکن جو نیکسٹ ہوگا تو کوئی بغیر پوچھے کوئی بھی اس طرح لینڈ یوز جو ایگریکلچر لینڈ یوز ہوگا وہ اس ایکٹ کے انڈر ہوگا, تاکہ ہماری ایگریکلچر زمین ہم اس کو بچا سکے. باقی پینشن ریفارمز بھی ہم کر چکے ہیں, اور یہ میں آپ سب فخر محسوس کریں گے کہ یہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہوگا جو اپنی فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنا رہی ہے, جہاں پر وہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اس صوبے کے لیے, آپ کو پتہ ہے اپنے فوڈ باسکٹ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو ہمارے حالات ہے, گندم ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے آئیں گے, سندھ کی طرف سے آئیں گے. ہمارے حالات یہ ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم بڑے پیچھے ہیں, تو اس کو پورا کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی پالیسی صوبے کا بنانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس انشاءاللہ اس کو ہم اس لیے امپلیمنٹ کروائیں گے, اور اس میں پھر یہ 3 فیزز میں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم بالکل 1-2 سالوں میں کرا دیں گے. اس میں کچھ شارٹ ٹرم ہے, کچھ مڈ ٹرم ہوگا, کچھ لانگ ٹرم اس میں ہوں گی. تو جو آلریڈی ہمارے ڈیم بن چکے ہیں اور وہ اسے ہم ابھی تک اپنے
کمانڈ ایریا نہیں بنا سکے، اس کے اریگیشن کے انڈر نہیں لا سکے، تو پہلے فیز میں ہم وہ کریں گے تاکہ ہمیں ایکسٹرا زمین مل جائے اور ہم اس میں اپنے جو فوڈ باسکٹ ہے، گندم اگانا ہے، اس میں ہم وہ زیادہ کر سکے۔ اس کے علاوہ پھر اس کا مڈ ٹرم اس کا ہے، اور اس کے بعد لانگ ٹرم میں 2 چیزیں آئیں گے۔ ایک CRBC لیفٹ کینال، جو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت خیبر پختونخوا کی ضرورت ہے، یہ سب سے میگا پروجیکٹ ہے اس وقت، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر ایگریکلچر لینڈ یا بیرن لینڈ موجود ہے، اس کو اگر ہم ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری سدرن ڈسٹرکٹ ہے، اور وہاں پر ہمارے پاس کافی بیرن زمین پڑی ہوئی ہے۔ ایک تو اگر اس کو ہم ایریگیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ ہماری گندم کی جو کمی ہے وہ ہم پورا کر سکیں گے۔ دوسرا، وہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا، تو جو روزگار کے وعدے ہم نے کیے اس کو بھی ہم اس سے اچیو کر سکتے ہیں، اور جو لوگوں کی غذائیت کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں صرف آپ کو ہاؤس کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اگر میرے زبان سے سنیں گے تو میڈیا بھی اس کو سمجھ جائے گی کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ CRBC لیفٹ کینال پہ اس کی فیزیبلٹی اور PC1 کی اپڈیشن تھی، جو کنسلٹنٹ کے لیے وہ انہوں نے فائل سائن کر دیا۔ انشاءاللہ اب کنسلٹنٹ ہائر ہو جائے گا، ود ان 9 منتھ یہ اپڈیشن ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی ٹینڈر پروسیس ہوگی۔ یہ ہم نے CPEC میں بھی ڈال دیا ہے، لیکن اگر اس میں نہیں ہو سکتا تو میں تو یہ کہوں گا کہ پورا کا پورا بجٹ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ اسکیم ہو اور ہمارے یہ مسئلے حل ہو۔ اس کے ساتھ تانگزام ڈیم، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہوگا، اس کی فیزیبلٹی بھی کام جاری ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہماری حکومت ہے، ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو ہم اپنی حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ کام شروع کروا سکے۔ تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی، اور اس کے علاوہ جو گوملزام ڈیم تھا، اس سے تقریباً 1,63,000 ایکڑ زمین وہ انڈر ایریگیشن آ چکی ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی ہمیں مدد ملے گی ایگریکلچر پروڈکٹس میں، اور یہ 2-3 سالوں میں یہ ہوا ہے۔ تو میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بہترین کام کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں آؤں گا جو مجھے ورثے میں ملے تھے، پچھلی بھی ہماری حکومت تھی، مجھے 3 میگا پروجیکٹس ملے تھے، ایک BRT، ایک سوات ایکسپریس وے فیز 1، اور تیسرا رشکے اکنامک زون، جو الحمدللہ اس کو ہم نے مکمل کر لیے، ان کی اناگوریشن ہو چکی ہے۔ BRT پہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن نے ہمیں کافی سنائی، اگر پنجاب میں کوئی غلط کام ہوتا تو ہمارے خلاف کہتے ہیں ان سے ایک BRT یہ نہیں بنا سکتے۔ اگر سندھ میں خدا نخواستہ، وہ میں پھر کہوں گا پھر پولیٹیکل بات آ جائے گی، لیکن وہ ان کے گندم تو چوہے کہا جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ یہ پھر کہتے تھے کہ یار یہ ایک BRT نہیں بنا سکتے۔ تو الحمدللہ جس مقصد کے لیے بنائی تھی، غریب اور عام آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پورے پشاور کا چکر لگا سکتا ہے اور وہ اپنے کام بھی کروا سکتا ہے، بجائے کہ وہ پرانے ٹورس ویگنز میں بیٹھ کے۔ اس کے بعد وہ ٹورزم کو پروموشن کے لیے سوات ایکسپریس وے فیز 1 وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور رشکے اکنامک زون اس پہ آلریڈی کام جاری ہے۔ انشاءاللہ اس سے جو جابز کے ہم نے وعدے کیے تھے وہ انشاءاللہ اس سے ضرور سے پورے ہو سکیں گے۔ میں اب اپنے پروجیکٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ 3 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ تو میرے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک تھی جو ہماری میڈیا کے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، تو پچھلے گورنمنٹ کے پروجیکٹ تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار وہ حکومت ہماری ہی تھی، اس میں ہماری بھی حصے شامل تھی، لیکن جو میری حکومت ہے، جو یہ 3 سال ہے، انشاءاللہ صرف ایک رشکے اکنامک زون بنا تھا، ہم انشاءاللہ 11 اکنامک زون بنائیں گے انشاءاللہ۔ 5-6 کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ جو ہی بجٹ جب میں بجٹ سے فارغ ہوتا ہوں تو انشاءاللہ پھر میں جاؤں گا، اور اس کا نثار گل صاحب نے بھی جو سالٹ اینڈ جپسم کا تھا انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، تو یہ ان کے لیے بھی اس میں یہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی ایکسپریس وے ہم نے بنائی تھی، اب الحمدللہ ہم فیز 2 میں جا رہے ہیں، سوات فیز 2 میں۔ اس کے علاوہ دیر ایکسپریس وے پہ جا رہے ہیں، پشاور ٹو ڈیا خان ایکسپریس وے پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور پہ جا رہے ہیں،
جو انشاءاللہ ڈائریکٹلی تورخم کو ہٹ کرے گی اور سینٹرل ایشیا تک یہ ہمیں ایک روٹ مل جائے گا۔ یہ اگر ہم زونز بنا بھی دیں گے، انڈسٹری یہاں پر لگے گی، تو اس انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے اور ان کے آئٹم کو باہر بھجوانے کے لیے یہ ایکسپریس وے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ہم کنیکٹیویٹی کس طرح کریں گے؟ یہ پورا کا پورا ایک سرکل بن جائے گا، سوات ایکسپریس وے، دیر ایکسپریس وے، اس کے بعد جو سی پیک کا روٹ ہے جو چترال، شندور، گلگت وایا واخان جائے گا، سینٹرل ایشیا کو ہٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور جو بنے گا، انشاءاللہ یہ بھی افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا تک ہم آسانی سے ہمارے پہنچ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور ٹوڈیا خان یہ بنے گا تو یہ ویسٹرن کوریڈور بنے گا۔ اگر آپ اس روڈ پہ چلے جائیں تو بڑا لمبا ہے، یہ شارٹسٹ روٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے ضلع ہے سدرن ڈسٹرکٹ کے، ان کو کنیکٹیویٹی مل جائے گی، ایک علاقہ اوپر اٹھ سکے گا۔ اور یہ میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، جو بھی چیف منسٹر آیا ہے اس نے اپنے ریجن، اپنے ڈسٹرکٹ کو اٹھایا ہے، لیکن یہ محمود خان ہوگا جو سدرن ڈسٹرکٹ کو اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو کنیکٹیویٹی کی بات ہوگی، اکنامک زونز کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، یہاں پر انشاءاللہ ہم برنگ ٹنل بھی بنائیں گے، ہم بنیر ٹنل بھی بنائیں گے، اور خواجہ خیلہ ٹو بیشام ایکسپریس وے اس کی فیزیبلٹی ہم نے ڈال دی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق جب وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو سب کے سامنے ہے کہ اس کی دل میں کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاستی مملکت بنانا یہ اس کا خواب ہے۔ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہم سے ہو سکتا ہے، احساس پروگرام اس کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ جس طرح کووڈ میں غریب لوگوں کو جس طرح اس پہ لوگوں پہ انویسٹمنٹ ہوئی آپ کے سامنے ہے، اس میں آگے بات نہیں کروں گا۔ جو پناہ گاہ ہے غریب عام آدمی کے لیے، جو لنگر خانے ہیں جو غریب آدمی کے لیے ہے، جو انہوں نے رحمت اللہ علیہ اسکالرشپ اناؤنس کی ہے خیبر پختونخوا میں، ہم نے اناؤنس کی ہے، اور اس میں ہم نے اپنے مدارس کے بچوں کو بھی ایڈ کیا ہے۔ ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو بھی یہ اسکالرشپ دیں گے۔ جو ہمارے ائمہ کرام ہے ان کو ہم کوارٹرلی انشاءاللہ 10,000 روپے پر منتھ، 40,000 روپے کوارٹرلی ان کو دیں گے۔ یہ وظیفہ ہوگا، یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے، یہ وظیفہ ہوگا۔ یہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا 22,000 ائمہ کرام کو، اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی 350 کی لگ بھگ جو ہمارے مائنارٹی کے اسکالرز ہوں گے ان کو بھی یہ ملیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ہم پہ الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں یہودی ایجنٹ کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، لیکن الحمدللہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی UN میں وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح اس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، جس طرح اس نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، اور جس طرح اس نے شریعت پہ بات کی، جس طرح اس نے اسلام پہ بات کی، جس طرح اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس لیڈر نے اس حوالے سے بات کی ہے؟ اور اب جو پرائم منسٹر صاحب نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی، انہوں نے ڈو مور کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے صوبے میں قرآن محل نہیں تھا، جتنی بھی ہماری قرآن شریف وہ اگر ضعیف ہو جاتی تھی تو وہ بالکل ہم اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اس بجٹ میں ہم نے قرآن محل ڈالا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام کے نام پہ لوگوں نے ووٹ لیے تھے لیکن یہ وہ کام نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ وہ یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ لو کاسٹ سکیمز جو غریبوں کو ہم گھر دینے جا رہے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس میں خیبر پختونخوا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی ویجز کے لیے ہم نے
21,000 پر منتھ ان کو ملیں گے۔ پھر سوال یہ آیا کہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ڈویژنل ٹاسک فورس بنائیں گے اور یہ ہم ضرور امپلیمنٹ کروائیں گے کہ غریب آدمی کو ضرور 21,000 روپے پر منتھ ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارا صحت انصاف کارڈ ہے، صحت کارڈ پلس، جو الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے لوگوں پر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تو اسی ذریعے ہم کرائیں گے۔ جو صحت انصاف کارڈ ہے جو 10 لاکھ پر فیملی تھا، اور اس میں اب لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے، بلکہ میں نے تیمور سے کہا ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں ہم ایڈ کرنا چاہیں گے تاکہ غریب آدمی کو او پی ڈی اس میں بھی ایڈ کروائیں گے، تاکہ جو غریب آدمی ہے اس کا فل اس کو کوریج اس میں مل جائے۔ اور یہ ایکس فاٹ جو مرج ڈسٹرکٹ، ان کے لیے 6 لاکھ روپے تھا، اب اس بجٹ میں بھی ان کے لیے 10 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، میں اس کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ جو ان کی خواہشات ہے، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، ہم ضرور انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اور جو ہیومن آدمی عام لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو خیبر پختونخوا صوبہ سب سے آگے ہے اس پہ۔ اور یہ اگر آپ آئمہ کرام کو اگر ہم نے وظیفہ دینا ہے تو یہ بھی ان پہ ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر ہم نے ہیلتھ کارڈ میں 22 ارب روپے رکھے ہیں، یہ بھی لوگوں پہ عام لوگوں پہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر ہم نے 37% جو انکریز سیلری میں کی ہے وہ بھی لوگوں پہ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر ہم نے 10 ارب روپے ویٹ پر سبسڈی دینی ہے تو یہ بھی ڈائریکٹلی لوگوں پہ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر ہم نے اس بجٹ میں نے فوڈ باسکٹ کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں راشن کارڈ متعارف کروا سکوں، اور وہ راشن کارڈ جو عام اور غریب آدمی ہے اس کے گھر تک ہم پورے مہینے کا راشن پہنچا سکیں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم ضرور پورا کریں گے۔ کچھ اس پہ کام باقی ہے تو انشاءاللہ غریب آدمی کو راشن کارڈ ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے، ان کو فوڈ آئٹم ملیں گے۔ اور جو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہم کروا رہے ہیں جتنے بھی ہاسپٹل اس میں ہے، تو کوشش کریں گے کہ تھرو ایسے اس میں ایسے دکانوں کو شامل کرے، بڑے بڑے ڈیلر کو شامل کرے، تاکہ صرف وہ ان کے گھر تک وہ راشن پہنچا سکے۔ یہ اس کے علاوہ یہ بھی ہیومن پہ اس پہ ہے انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر سبسڈی ویٹ سیڈز پہ جو ہم دے رہے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایگریکلچر کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ جو زمیندار ہوگا انشاءاللہ اس پہ مفت سیڈ بھی ملیں گی اور کم قیمت پر بھی انشاءاللہ اس کو ہم سیڈ فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں آتا ہوں ایجوکیشن کارڈ پہ۔ یہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، شاہرام خان یہاں پر موجود ہے، ان کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ اگر ہم 10 لاکھ روپے کا کارڈ ہیلتھ کارڈ دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ایجوکیشن کارڈ دے دیں اپنے ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ لے لیکن وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ میرے کوشش ہوگی کہ ہم ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے اس میں ان کے لیے لم سم اماؤنٹ رکھ کے وہ پاکستان میں جس بھی یونیورسٹی میں، جس بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تو اس کی بھی خواہشات ہے۔ اگر میرا بچہ پڑھ سکتا ہے تو اس کا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ خیبر پختونخوا کا رہائش ہی نہیں ہے؟ کیا اس پہ وہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دلوا سکے؟ تو انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کارڈ ضرور متعارف کروائیں گے، اور جو نیڈی لوگ ہیں، جو نیڈی بچے انشاءاللہ وہ ضرور فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے اس پہ۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر 10 بلین کا ہم نے خیبر بینک سے کہا ہوا ہے، وہ بغیر سود کے قرضے دیں گے۔ جو ہمارے دکاندار، جو ہمارے ایجوکیشنل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن
جو بھی لوگ اس میں سے سفر ہو چکے ہیں ہم ان کو بغیر سود کے قرضے پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ جناب اسپیکر، یہ میں نے جو ہم نے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی اس کے حوالے سے آپ کو بریف کیا۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ بات میری ان کو ڈائریکٹلی بھی پہنچ سکے کہ بجٹ میں ہم نے ان کے لیے کیا رکھا ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں اب آؤں گا پراپر بجٹ پہ، تو میں اتنی بات نہیں کروں گا، جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس پہ تو آلریڈی وہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر بہت سے دوستوں نے یہ بات کی کہ ہمیں فنڈز کی ایشو ہے، ہمارے حلقے کو وہ فنڈز نہیں مل رہے، بلکہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے حلقے کو تورا بورا میں وہ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میری بات سن لیں، چلو اگر ہمارے آپ کے ساتھ دشمنی ہے، وہ اگر آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے یا وہ فنڈ نہیں دے رہے، دیکھیے ہم عوام کا بدلہ آپ سے نہیں لیں گے۔ جہاں پر آپ الیکٹڈ لوگ آئے ہو آپ کے حلقوں میں ضرور کام ہوگا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اگر میں نے اگر اپنے صوبے کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہر حلقے میں ڈیولپمنٹل کام ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹل پلان رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریجنل ڈسپیرٹی ہوگی یا جو ڈسٹرکٹ ڈسپیرٹی ہے، تو اس میں نے اپنے پاس بڑے کچھ پیسے رکھے ہیں، تو انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ڈسپیرٹی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے اور ہر حلقے میں کام ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر، یہاں پر میں نے ان کے پوائنٹس بھی لکھے، اگر اس میں شروع کر دوں تو کافی ٹائم اس پہ ہو، لیکن وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا، تو اس پہ انشاءاللہ ضرور میں ان کے جو تحفظات ہیں وہ میں دور کرانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ میرے ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں، جو اس میں میگا پروجیکٹ میرا ہوگا، وہ 4 PPP موڈ پہ ہم نے 4 جو ہماری ریجن ہے اس پہ ہم ٹیرشری کیئر لیول کے ہاسپٹل بنوائیں گے، تاکہ اور یہ ہاسپٹل آلریڈی ہم لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، تو اگر یہ کوئی پرائیویٹ بندہ آیا یہ ہاسپٹل بنائے تو ہمیں تو اس سے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ آلریڈی ہم لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں تو اس سے مفت علاج کروا سکے گا اور اس کو انٹرنیشنل اس کے مطابق اس کو علاج ملے گا۔ تو میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا، اگر میاں صاحب آنا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں وہ علاج کروا سکتے ہیں اپنے۔ اور یہ 4 ہاسپٹل ایک ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں بنے گا، ایک ملکن ریجن میں بنے گا، ایک ہزارہ ریجن میں بنے گا اور ایک یہ سینٹرل ریجن میں بنے گا، اور انشاءاللہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا لیکن اس میں ڈال کے ایک ہاسپٹل ہم مرج ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے۔ اس سیکٹر میں جناب اسپیکر جتنے بھی ہمارے DHQs ہے اس کو ہم ریویمپ کریں گے، اس کو فل ایکوپ کریں گے، ہیومن ریسورسز میں ڈالیں گے۔ یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہوگا اور انشاءاللہ لوگوں کو ضرور یہ فیسلٹیز ہیلتھ کی ہم ضرور پرووائڈ کریں گے، کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی تھی اور اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ میڈیسنز کی اویلیبلٹی ہوگی 24/7۔ اس کے علاوہ اس پہ بہت سی چیزیں اس میں بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ ہیلتھ کارڈ تو پتہ ہے سب کو کہ وہ آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے۔ میں ایجوکیشن پہ آتا ہوں، اسکول لیڈرز پہ بات ہو گئی تھی، انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد ہم سیکنڈ شفٹ پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہ کوئی اسکول کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے تو آلریڈی وہاں پر اسکول موجود ہے، اس کو ہم اساتذہ فراہم کر کے انشاءاللہ سیکنڈ شفٹ میں ہم جائیں گے، تو جہاں پر ہماری ضرورت اپ گریڈیشن کی ہے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اس کو اپ گریڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر شاہرام خان نے وعدہ کیا ہے اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، میرا بھی ویژن ہے کہ انشاءاللہ 95% اسکولوں کو ہم فرنیچر پرووائڈ کریں گے۔ آلریڈی 43,000 اساتذہ ہم بھرتی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 25,000
اور بھی اس کی ہائرنگ ہوگی، ایک لوگوں کو روزگار ملے گا اور ایک اور اساتذہ آ جائیں گے، تو جو کمیاں ہے ٹیچرز کی وہ اسکولوں میں پورے ہو جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے 15 کالجز اس سال کمپلیٹ ہوں گے، 25 کالجز ہم نیکسٹ ایئر میں کمپلیٹ کریں گے، 30 نیو کالجز ہم نے اس اے ڈی پی میں ڈلوائے ہیں، جو انشاءاللہ آلریڈی فیزیبلٹی اس پہ ہو چکی ہے، تو اس میں بھی ہم کام شروع کروا دیں گے، اور خیبر پختونخوا میں پہلا لائف سٹاک یونیورسٹی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اور آلریڈی پاک آسٹریا فخشولہ یونیورسٹی وہ بن چکی ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی ہے، تو اکبر ایوب صاحب کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہوئی۔ اچھا اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ انشاءاللہ ہر ضلع میں ہم 2 پارکس بنائیں گے، ہر ضلع میں، تاکہ لوگوں کو فیسلٹی مل سکے، لوگ گھوم پھر سکے، اور یہ خاص کر خواتین کو اس میں اسپیشل اس کو دیں گے اس میں۔ جناب اسپیکر، سب تحصیلوں کو ہم آلریڈی 1122 کی سہولیات دے چکے ہیں، اب ہم سب اسٹیشن پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹورزم سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن ایریاز میں ٹورزم ہے، تو اس کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے کے لیے ہم آلریڈی کافی کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے اور پچھلے گورنمنٹ میں بھی میرے پاس تھا، تو الحمدللہ اس دفعہ ٹورزم روڈز ITZs اس پہ آلریڈی کام جاری ہے، کمراٹ کیبل کار ہے، ٹورزم پولیس ہم انشاءاللہ اب یہ آ جائیں گے، کاغان اینڈ کالام ڈیولپمنٹ اتھارٹی آلریڈی ہم نے بنا چکے ہیں، اس پہ انشاءاللہ اس کو جو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس طریقے سے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی گیسٹ ہاؤسز ہے اس کو ہم آؤٹ سورس کر چکے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ ریونیو جنریٹ ہوگی۔ کیمپنگ پاڈس ہم 10 اضلاع میں پوائنٹس پہ لگا چکے ہیں، انشاءاللہ اور بھی لگائیں گے۔ اس کے علاوہ سپورٹس کے حوالے سے میں صرف 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پچھلے حکومت میں ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہر تحصیل پہ ہم ایک پلے گراؤنڈ بنائیں گے، وہ تو آلریڈی ہم وہ کر چکے، اب ہم یونین کونسل سطح پہ جا رہے ہیں، جہاں پر ہمیں زمین ملے گی وہاں پر ہم گراؤنڈز بناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 بڑے اسٹیڈیم، ایک ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جس کو ہم نے انٹرنیشنل کر دیا ہے، وہ تقریباً انشاءاللہ اب کمپلیٹ ہونے کی نزدیک ہے، تو یہ جتنی بھی انٹرنیشنل میچز یا جو یہ لیگز وغیرہ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلا جو لیگ ہوگا اس میں خیبر پختونخوا کو ضرور میچ ملیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آیت آباد سپورٹس کمپلیکس کو اس میں بھی ہم نے وہ کرکٹ گراؤنڈ کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ ریگی میں ہم سپورٹس سٹی بنوانے جا رہے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہم کالام میں بنائیں گے، اس کا بھی آلریڈی PC1 بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ تو بڑی سی چیزیں ہیں لیکن اس میں بات نہیں کروں گا۔ ایگریکلچر سیکٹر میں ہم فروٹ پلانٹس پہ کام کر رہے ہیں، زیتون پہ، اور یہ ٹراؤٹ فش فارم پلس ماشیر فارم پہ ہم کام کریں گے، اور ڈیری فارمنگ کو سپورٹ کریں گے، پولٹری فارم کو سپورٹ کریں گے، اس بجٹ میں ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر، تو اس کے لیے بھی ہم نے ہینڈسم اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم عملی جامہ ضرور پہنائیں گے۔ اس کے علاوہ فارسٹ میں تو ہمارا ایک ہی فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، وہ پہلے سے 1 بلین تو ہم مکمل کر چکے ہیں، اور جو ٹارگٹ اس سال 5 سالوں کے لیے ملا تھا اس میں 65 کروڑ درخت ہم لگا چکے ہیں، ہم اپنے اس سے زیادہ آگے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 1 ارب درخت اور بھی لگائیں گے، اور پھر اپنے دوستوں سے کہیں گے کہ ہم ایک پلانٹ آپ کو بتائیں گے کہ ادھر یہ پلانٹ ہم نے لگائے ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ وعدہ ہے ہمارا سے۔ اس کے علاوہ انرجی سیکٹر پہ فوکسڈ ہے، جس طرح میں نے بات کی ہائیڈرو سیکٹر پہ، تو یہ خیبر پختونخوا کے لیے اس میں کافی پوٹینشیل موجود ہے، آلریڈی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر بالاکوٹ 300 میگا واٹ اس کا پراپرلی پرائم منسٹر صاحب افتتاح کرنے آئیں گے، لوور سپاٹگا وہ بھی 300 میگا واٹ ہے، بٹاکنڈی میں 96 میگا واٹ ہے، اور بینک کے ساتھ ہمارے 150 میگا واٹ کے آلریڈی ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ 1-2-3 مہینوں میں کام شروع ہو جائے گا۔ کورین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں، کوئی 600 کے لگ بھگ قریب ان کے ساتھ ہے، اور یہ پہلا صوبہ ہے جس نے ویلنگ کو متعارف کروایا ہے، اور ہم نے اپنے انڈسٹری کو کم قیمت پہ ان کو سپورٹ دینے کے لیے کم قیمت پہ بجلی فراہم آلریڈی شروع کر دی ہے۔
گدون میں ہم نے آلریڈی یہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے اور پیہور کا 2 پوائنٹ سمتھنگ میگا واٹ ہے وہ آلریڈی ہم ادھر دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی ہماری بجلی بنے گی اگر نیشنل گریڈ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم دیں گے, نہیں تو ہم انشاءاللہ ویلنگ کے ذریعے اپنی ہی انڈسٹری کو سپورٹ دیں گے اور اس سے انڈسٹری بھی اٹھے گی, روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اپنی گریڈ کمپنی اور ٹرانسمیشن لائن خود بنائے گی انشاءاللہ. اب میں بجٹ کے 3-4 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو پہلی دفعہ ہم نے اپنے جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام ہے, جتنے بھی اور کچھ کام ہم نے کرنے ہیں تو اس کو ایک پراپر شیپ دے دیا ہے اور اس کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے اور سب کے لیے آسان کر دیا ہے. میرے لیے بھی آسانی ہے, سب کے لیے آسانی ہے کہ ہم کس طریقے سے اب آگے جائیں گے. ایک تو اس بجٹ میں ہم نے 413 ایسے پروجیکٹ ہے جو ہم نے 2 سال میں مکمل کرنے ہیں اور اس کے ساتھ 120 ایسے پروجیکٹ ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں سارے اضلاع سے ایکسرسائز کر کے جو ہائی امپیکٹ پروجیکٹ ہوں گے جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا تو یہ بھی 2 سال میں ہم کمپلیٹ کریں گے. تقریباً 600 کے قریب یہ ہے. 300 اسکیمیں ہم مرج ڈسٹرکٹ میں کمپلیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ وہ اسکیمیں جو آلریڈی اپنے ایلوکیشن کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو یہ جو 600 اسکیمیں کا میں کہہ رہا ہوں اس کی ایلوکیشن ہم نے بڑھا دی ہے. ویسے تو اس نے 4 سال یا 5 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اپنے 2 سالہ بقایا ٹینیور میں اس کو کمپلیٹ کرائیں گے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹل پلان کے حوالے سے میں نے بات کی. انشاءاللہ اس سے ڈسٹرکٹ اور ریجنل ڈسپیرٹی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گی. آئی ٹی سیکٹر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, آئی ٹی پارکس بنا رہے ہیں, اس پہ انویسٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بالکل پوری کوشش کریں گے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر جہاں پر گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر لیں. اس کے علاوہ پارکس کا میں نے ذکر کر دیا. ایک ہمارے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا سٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ جس سے تقریباً 100 بلین کے لگ بھگ انویسٹمنٹ ہوگی خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہے. اس میں سیوریج پلانٹس, ڈمپنگ گراؤنڈس اور اس کے علاوہ جہاں پر کچھ واٹر سپلائز کی کمیاں ہے پارکس وغیرہ اس میں شامل ہے, بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹ شامل ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی فائنل سٹیجز میں اب اگست سپٹمبر تک ہم اس کا پراپرلی گراؤنڈ بریکنگ بھی کر رہیں گے. جناب اسپیکر, میرے خیال میں نے کافی ٹائم لے لیا اور میں نے اپنا وہ جو مائنڈ تھا وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا کہ فیوچر ہمارا کیا ہوگا, ہم نے کس طرح جانا ہے, کہاں پہ کس طریقے سے جانا ہے, کس طرح جو ہماری ضروریات ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, کس طرح اپنے فوڈ باسکٹ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ سب اس پر میں نے ایک رن ڈاؤن کر لیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. ایسے نہیں, یہ کوئی باتیں نہیں ہے کہ آج اگر میں نے ایک سپیچ کر دی اور یہ نے چھوڑ دیا. یہ وہی چیز ہے جو میچور ہو چکی ہے, وہ میچورٹی سٹیج پہ ہے, اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا, تذکرہ کیا. آخر میں آپ کی اس پہ آتا ہوں. ایک تو جو ہمارے 2500 ایکس پولیس سروس مین تھے اس کو میں پرماننٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر ایکس فاٹا کے امپلائیز کو میں پرماننٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جناب اسپیکر, کچھ فزیوتھراپسٹ کیا چیز ہے یہ فزیوتھراپسٹ, یہ اس کی کوئی ایشوز تھی, میں نے تیمور سے کہا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم کوئی 8 کروڑ روپے کا کوئی بجٹ یہ مانگ رہے تھے تو یہ بھی ہم ان کو دینے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں. جتنی بھی گریونسز ہیں لوگوں کے وہ اس میں آ کے اپنے اپلیکیشن دے دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بجائے کہ یہاں پر انہوں نے کسی نے کالا کپڑا ادھر اس کو پڑا ہوتا ہے تو کبھی پوسٹر لگا ہوتا ہے تو کبھی لوگ آ جاتے ہیں. یار پہلے آپ آئے, میں گریونسز کمیٹی بنا دوں گا, آپ اس میں اپنے اپلیکیشن دے دیں. اگر آپ کی جینوئن گریونسز ہے تو میں بالکل اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ
اپنے ڈومین سے ہٹ کے کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ کا حق نہیں بنتا، تو اس کو ہم بالکل میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا. آپ آئے، صحیح طریقے سے آئے، ہم ضرور آپ کے گریونسز کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے جس طرح میرے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے حوالے سے بات کی، شہاب علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی، یہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ جتنے بھی بیوروکریٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ان عوام کے خادم ہیں، یہ پبلک سرونٹس ہیں. ان کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ہم کچھ کریں گے. نو وے. اگر ان کے کچھ تحفظات تھے وہ میرے پاس آ کے میرے سے بیٹھ سکتے تھے کہ یہ میرے تحفظات تھے، لیکن کسی کو اس طرح ہٹ کرنا، اس کے ذات پہ بات کرنا، یہ پختون روایت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پختون روایت نہیں ہے. اور یہ یہاں پر جتنی بھی اپوزیشن بینچز کے میرے دوست موجود ہیں، یہ میرے ساتھ دیں گے اس میں کہ یہ پختون روایت نہیں ہے کہ آپ کسی کی فیملی پہ کو ہٹ کرے. ورنہ اگر میں ہوتا تو شاید آج ایوان کا کچھ اور آج اس طرح نہ ہوتا. کہ میں نے اپنے ان جو یہ میرے ساتھ کام کرے، یہ جتنی بھی سرکاری مشین ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ میرا کام ہے. یہ میں کروں گا. لیکن یہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ان کے ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کریں، ان کی فیملیز پہ بات کریں. یہ پختون روایت کے خلاف ہے. تو میں سمجھ کو میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے ایوان میں. اگر آپ کے گریونسز ہے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، شہاب علی شاہ واحد بیوروکریٹ ہے. اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو بی آر ٹی آج مکمل نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اگر اس کو میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری نہ بناتا تو آج میں 1 ٹریلین کا بجٹ نہیں پیش کر سکتا تھا. اگر آج وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو یہ 120 جو ہائیلی امپیکٹ پروجیکٹ ہے یہ میں یہاں پر پروڈیوس نہیں کر سکتا تھا. تو میں شہاب علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر، انکروچمنٹ کی بات آئی. دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم ایسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. انکروچمنٹ جس نے بھی کی ہے، جو بھی انکروچر ہے، اور انکروچر وہی لوگ ہوتے ہیں مجھ سمیت، یہ ہم سب یہاں پر جتنے ہوئے ہم سب موٹے مجھ سمیت. یہ سب یہ نہیں، یہ انکروچر یہ لوگ ہوتے ہیں مجھ سمیت. ہم جیسے لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں. عام آدمی، غریب آدمی انکروچمنٹ نہیں کرتا. تو اگر میں انکروچمنٹ کروں گا تو حکومت تو ضرور ایکشن لے گی. یہ تو میرے گڈ گورننس اسٹریٹجی میں ہے. یہ تو میرا نعرہ جو ہے، یہ تو انکروچمنٹ بنو میں ہوئی، سوات میں بھی ہو رہی ہے. میرے خلاف لوگ نکلے، وزیر اعلیٰ مرداباد. وہ یار، اس میں کن کن کی وہ محلات شامل تھی؟ آپ بتائیں کس غریب بندے کے، عام آدمی کی وہاں پر ہے؟ بتائے. جن لوگوں کی ہے وہ سارے موٹے ہیں. تو موٹے کو تو ہم نے ہلکا کرنا ہے جی، یہ تو کرنا ہے. اور یہ دیکھیں، اب جو ہم نے آگے 2 سال میں کام کرنا ہے، یہ چونکہ میرے پارٹی کا سلوگن بھی ہے، یہ آپ دیکھ لیں جی. یہاں پر خیبر پختونخوا میں نہ ڈرگ مافیا کے لیے جگہ ہوگی، نہ انکروچر کے لیے جگہ ہوگی، نہ لینڈ گریبرز کے لیے جگہ ہوگی. دیکھیں، نہ ہارڈرز کے لیے جگہ ہوگی، اور نہ کرمنلز کے لیے جگہ ہوگی. جو قانون کی دھچکیاں اڑائے گا اس کے لیے خیبر پختونخوا میں جگہ نہیں ہوگی. یہ میں کیٹیگوری کے لیے کہنا چاہتا ہوں. یہ میرے میڈیا کے دوست ہیں، یہ اٹھائے. آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں ہوگی. ان کے خلاف بلا تفریق آپریشن ہوگا، اور جس بھی حصے میں ہوگا، جس بھی خیبر پختونخوا کے حصے میں ہوگا، وہاں پر ہم ضرور آپریشن کریں گے انشاءاللہ. اگر اس کے لیے ہمیں کوئی رولز چینج کرنا پڑے ہم کریں گے. میرے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. میں پورا کا پورا قانون بدل سکتا ہوں اس اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے. میرے پاس اختیار ہے. میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، صحیح طریقے سے استعمال کروں گا. اور جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اس کو. جناب اسپیکر،
آخری بات جس پہ پھر میں اپنی وہ تقریر ختم کر لوں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی آپ کی اسمبلی کا سٹاف ہے، یہ میرا بھی سٹاف ہے، ان کے لیے میں 3 تنخواہوں کا اعلان کرتا ہوں، اور اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا سب نے مجھے بتایا تھا، اور مجھے بھی پتا تھا کہ پچھلے بجٹ میں ہم یہ نہیں کر سکے کیونکہ حالات بڑے ٹھپ تھے، تو پہلے تو ان کو 2 ملتے تھے، تو ایک اس سے آ گیا تو 3 ان کو ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ ایم پی ایس کرے کہ ایم پی اے ہاسٹل کے سٹاف، تو اس کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں، کر دے یار، اس کو بھی کر دیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں نے بتا دیا ٹانگ جام ڈیم کا، یار آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، بیٹنی کا خیال ہے کہ ٹانگ چونکہ بڑا وہ بیکورڈ ایریا ہے، اور یہ کریڈٹ بھی محمود احمد بیٹنی کو جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ضرور اوپر لائیں گے، جو وعدے ہم نے کیے تھے انشاءاللہ اس کو ضرور ہم اپنے اس کو پہنچائیں گے۔ آخر میں اسپیکر صاحب، یہاں پر بڑے اشعار لوگ بول دیتے، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں پوچھتا ہوں، میں ایک شعر عرض کر لیتا ہوں۔ آخر میں اپنی اس سپیچ کا اختتام اس پشتوں کے شعر پہ کرنا چاہوں گا۔ وہ زورا سے پیغورشی چی ہمت و سر عمل نشی، وہ زورا سے پیغورشی چی ہمت و سر عمل نشی، وہ رک آگا مشال شا چی تیارے وی آتے بل نشی۔